تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پٹل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر انسان جو اپنی جہد کوشش سے سیکھتا ہے اور اس پر وہ ایک سطح پہ آ کے فخر کرتا ہے، میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا عام طور پہ بات چلتی ہے، تو اس سب کی انتہا کو اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ جس نے جہاں جو پایا ہے ملا اس کو اللہ کی طرف سے ہے، دینے والا اللہ۔ وَمَا أُوتِيتُم، جو تمہیں ملا، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو تم نے لیا، جو تم نے پایا، تو پھر اس میں کچھ شاید موقع ہوتا کہ کچھ ہم اپنی جہد پر نازاں ہوتے ہوئے ہم نے کیا ہے تو لیا ہے، تو قرآن نے اس کو یوں تعبیر کیا، وَمَا أُوتِيتُم، جو تمہیں ملا ہے علم میں سے۔ تو چونکہ علم کے آگے اس کی وضاحت نہیں ہے تو لہذا اس سے دونوں علم مراد ہیں، دین کا بھی اور دنیا کا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، جو کچھ تمہیں ملا ہے دین اور دنیا کا علم، یہ کیا ہے؟ إِلَّا قَلِيلًا، بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا ہے۔ تھوڑے علم والا کیسے صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، کیسے صحیح نتیجے پر پہنچ سکتا ہے؟ تو انسانی فطرت یہ ہے کہ تھوڑے علم والا زیادہ علم والے کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جس کے بارے میں نہیں جانتا اس کے بارے میں بالکل سرنڈر کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہے، بڑا ماہر ہے، گھر بنوانا پڑے تو کسی اب انجینئر سے مشورے کرتا پھر رہا، وہ یہ نہیں کہتا میں اتنا بڑا سرجن ہوں، پروفیسر ہوں، فزیشین ہوں، میں خود کیوں نہ کر لوں، مجھے انجینئر چاہیے۔ تو اس تھوڑے علم کی وجہ سے ایک تو اس کائنات کو ہی نہیں سمجھ سکتا آج تک اپنے آپ کو نہ۔ میرا چھوٹا بھائی دل کا بڑا اچھا ڈاکٹر لاہور میں، کہنے لگا اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے ورنہ ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا، ایسے تھوڑی بہت لائن سیدھی کر کے اندر سٹنٹ پہنچا دیتے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے تو کچھ پتہ کوئی، بس اللہ نے روٹی لگائی، رزق لگایا ہو۔ تو دنیا کے پھیلے ہوئے اس خزانوں سے بھی جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے آج تک بہت تھوڑا ہے، الا قلیلا، اسی قلیل کے نیچے وہ آ رہا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان کبھی کسی دور میں جا کر حقائق تک پہنچ سکے کہ یہ ایک قانون ہے کہ جز اپنے کل کو پا نہیں سکتا۔ جیسے جو انگلی ہے نا، یہ جز ہے، میرا جسم کل ہے، یہ انگلی کیا جانے میں کون، یہ ناخن کیا جانے کہ انگلی کیا چیز ہے، یہ سر کا بال کیا جانے کہ پاؤں کی انگلیاں کیا چیز ہے، جز اپنے کل کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہے یا 90 سال رہے، وہ اپنی ماں کے حقائق کا ادراک نہیں کر سکتا کہ ماں کل ہے، وہ جز ہے، یا ماں محیط ہے، وہ محاط ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے کہ جز کل ایک عام لفظ ہے، اسی کو میں نے یوں بیان کر دیا، محیط، محاط، جس نے گھیرے میں لیا ہوا وہ محیط، جو گھیرے میں پھنسا وہ محاط۔ تو جو جز ہے وہ یعنی میں نہیں، آپ نہیں، یہ زمین ہماری اس کائنات کا بہت ہی چھوٹا جز ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں اور آپ ناقابل دید ہیں۔ جیسے زمین میں ایٹم آج کی ہماری نظر مائکروسکوپ کی نظر سے وہ ماورا چیز ہے، لیکن ہے، اپنا وجود رکھتا ہے، لیکن ہماری پکڑ میں نہیں آتا، شواہد دلائل سے ہم اس تک پہنچتے ہیں۔ اگر اس کائنات سے باہر نکل جایا جائے تو ہم نظر آنے کے قابل نہیں ہیں، ہم ناقابل دید چیز ہیں۔ ہم کائنات کا ایٹم ہے، جیسے ہماری زمین کا ایٹم ہے، وہ پھٹے تو انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، اور وہ صحیح استعمال ہو تو انسانیت کو کتنے فائدے پہنچتے ہیں۔ اس کائنات کا ایٹم انسان ہے، یہ بدبخت ہو جائے، بدمعاش ہو جائے تو ساری کائنات برباد ہو جائے گی، اور یہ صحیح ہو جائے تو دنیا سے لے کر آسمان تک ساری کائنات درستگی اور جنت کا نمونہ محسوس کرے گی دنیا ہی میں۔ جیسے ایٹم کو غلط استعمال کرو تو ہیروشیما ناگاساکی میں آج بھی اس کے برے اثرات اور اس کی بیماریاں چل رہی ہیں،
اور اس کو صحیح استعمال کرو تو آج کی ساری ٹیکنالوجی اور اس میں کتنا انسان نفع اٹھا رہا ہے وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے. آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اس موضوع کو. تو انسان اس کائنات کا ایک ایٹم ہے. جب یہ غلط انداز میں پھٹتا ہے تو زیر و زبر ہو جاتی ہے کائنات, زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. جب یہ صحیح رخ پہ چلتا ہے تو دنیا بھی بہتر بنتی ہے اور ساری مخلوق اس سے نفع اٹھاتی ہے, ساری مخلوق کو رخ ملتا ہے. تو میرے عزیزو, انسان اپنے اس تھوڑے علم سے تو دنیا نہیں سمجھ پایا, آخرت کیسے سمجھے گا, موت کے بعد کی زندگی کو کیسے سمجھے گا. جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں جس میں آپ پڑھتے جائیں گے آخری حد آپ کی پی ایچ ڈی کر لیں گے, اس میں بھی آپ کہیں گے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. ایک چھوٹا سا سیل ہے, بیٹا سیل ہے, جو ہمارے لیے انسولین اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنا رہا ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر شعیب صاحب کی اس پہ پی ایچ ڈی, اور ایک شعیب جیسے لاکھوں انسان ہیں جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور اربوں ڈالر اس پہ خرچ ہو چکا ہے. ابھی تک ایک سیل کو نہیں سمجھ پائے کہ اگر سمجھ جائیں تو پھر شوگر کا علاج دریافت ہو جائے, کیونکہ شوگر کا علاج دریافت نہیں, ایک سیل سمجھ میں نہیں آ رہا, ایک سیل. اور ایسے خربوں سیل سے اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا ہے, چلایا ہے, اور اس کے اندر پورا ایک جہان ہے, کائنات ہے, ضروریات ہیں, ہر وقت اس کے اندر ایک اکھاڑ پچھاڑ سب کو چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے. تو ہم تو اپنی کائنات نہ سمجھ پائے, اپنے جسم کو نہ سمجھ پائے. دھرتی کو زمین میں 6 کلومیٹر تک برما پہنچا ہے, اب 7-8 تک پہنچا ہے, اور اس کا جو اوپر کا جو اس کا چھلکا 50 کلومیٹر ہے, اور 50 کلومیٹر کے بعد پھر آگ ہے. اس 50 کلومیٹر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قدر فیہا اقواتہا, ہم نے تمہاری غذاؤں اور غلوں کو اس میں بھر دیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک صرف 7 کلومیٹر کا سفر طے ہوا ہے, ابھی بھی 37 کلومیٹر باقی پڑا ہوا ہے. 37 کلومیٹر ابھی بھی باقی پڑا, 47 کلومیٹر ابھی بھی باقی پڑا ہوا ہے. صرف ہم نے 50 میں سے 7 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے, اور اس میں سے 47 کتنا باقی بچ گیا ہے, 43 کلومیٹر ابھی بھی باقی پڑا ہوا ہے. آدم سے لے کر قیامت آ جائے گی, اس کی پرت کو یہ کھول نہیں سکیں. اللہ نے اتنا بھر دیا ہے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. کبھی تم نے غور کیا کہ زمین کو تمہارے رب نے کیسا بنایا ہے کہ نیچے تمہارے مردے رہتے ہیں, اوپر تم رہتے ہو, اس پر پہاڑ لگے ہوئے ہیں, اس کے اندر میٹھے پانی کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے, پھیلا سپنج کی طرح زمین کو بنا کر اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مسام میں پانی کو بھر دیا ہے. پھر تمہیں روزانہ وہ میٹھا ٹھنڈا تازہ پانی پلاتا ہے, پھر بھی تم اللہ کا انکار کرتے ہو تو ہلاکت ہے پھر تمہارے. تو ہم علم ناقص کی وجہ سے میرے بھائیوں دنیا کے نتائج سے بھی بے بہرا رہیں گے, اور آخرت تو ہے ہی ساری محسوسات کی چیز, ایمانیات کی چیز. تو پھر ایک تو ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم کیا ہیں بھائی, تھوڑا علم رکھتے ہیں. اس کے ساتھ چند کمزوریاں اور کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرماتا ہے کان الانسان عجولا, تم جلد باز بھی بڑے ہو. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کان الانسان کفورا, ناشکرے بھی بہت ہو. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کان الانسان اکثر شیء جدلا, تمہیں غصہ بھی بڑی جلدی آ جاتا ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا, کمزور بھی بڑے ہو. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے انہ لفرح فخور, جلدی سے تکبر میں بھی آ جاتے ہو. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے فیئوس قنوط, تھوڑا سا کرنٹ لگا دوں تو نا امید بھی فوراً ہو جاتے ہو, فوراً ساری امیدیں توڑ تاڑ اور مایوسی کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہو. یہ سارا ایکس رے قرآن سے میں نے آپ کو نکال کے دیا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب, یہ مولانا صاحب, یہ پی ایچ ڈی صاحب, یہ صدر صاحب, یہ جنرل صاحب, ان سب کی کیا اوقات ہے. قرآن بتاتا ہے کہ یہ ہیں, کمزور بھی ہیں, ناشکرے بھی ہیں, نادان بھی ہیں, تھوڑے جانتے ہیں, ذوف کا شکار ہیں, غصے میں جلدی آتے ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, تکبر میں آ جاتے ہیں, جلدی سے ان کے غبارے سے ہوا بھی نکل جاتی ہے, علم بھی ان کا تھوڑا ہے, غصہ ان کا زیادہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں جس آدمی کی یہ صفات ہوں وہ کیسے وہ اپنے علم سے چل کر منزل کو پا سکتا ہے. تو جو کچھ آپ کالجوں میں پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو نہ مقصد کا پتہ بتاتا ہے نہ اس تک پہنچنے کی راہ بتاتا ہے. یہ تو صرف روٹی کھانے کے لیے چکر ہے سارا. ابھی اگر یہ اعلان جہاں جس کالج سے آپ آئے ہیں اگر اعلان ہو جائے کہ اس کالج کی ڈگری کی کوئی شناخت نہیں, کوئی پہچان نہیں, گورنمنٹ اس کالج کی ڈگری کو ریجیکٹ کر دے گی, آپ پڑھو گے؟ لکھا
رکھا جائے، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. پڑھو گے آپ؟ تمہارے پروفیسر کہہ رہے ہوں جی آپ تو علم پڑھا رہے ہیں، اب پڑھو گے؟ ان پروفیسروں سے کہہ دیا جائے آپ کو تنخواہ کوئی نہیں، آپ علم کی اپنی ایک چاشنی، آپ اس چاشنی کی وجہ سے پڑھائیں، کوئی پڑھائے گا؟ ہمارے مدرسوں میں لاکھوں ایسے بیٹھے ہیں چٹائی پر جو 1 روپیہ نہیں لیتے پڑھا رہے ہیں، 1 روپیہ نہیں لیتے پڑھا رہے ہیں. تو معلوم ہوا اب یہ علم نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے. اگر علم ہوتا تو اس کی اپنی ذاتی کشش ہوتی. تم لوگ ڈگریوں سے بے نیاز ہو کر چلتے، تم روٹی کے چکر سے بے نیاز ہو کر چلتے، پڑھانے والے تنخواہوں کے چکر سے بے نیاز ہو کر چلتے، اور اس علم کی اپنی کشش میں وہ کھینچے چلے آتے. تو ادھر میں نے چونکہ کالج بھی دیکھا ہے، مدرسہ بھی دیکھا ہے، ایک حصہ زندگی کا کالج میں گزرا، ایک حصہ زندگی کا مدرسے میں گزرا، تو دونوں رخ میرے اوپر بالکل کھلے ہوئے ہیں، کوئی تاریخی کوئی نہیں ہے. تو ادھر آ کے عجب تماشا دیکھا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی گزار دیتا ہے، ایک پائی نہیں لیتا، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں یہ سب اللہ سے لوں گا. اور پڑھنے والوں سے پوچھا جاتا ہے کیوں پڑھ رہے ہو؟ کوئی روٹی کا مسئلہ ہے تو اللہ دے گا. تو کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے جب چھوڑا نا کالج، تو ایک دفعہ میں گیا اپنے دوستوں سے ملنے. میں گورنمنٹ کالج میں نہیں ہوں، ہاسٹل میں سب پہنچ چکے تھے، میں وہاں تھا رائمنڈ میں. تو وہاں ایک ہمارا دوست آ گیا، وہ اس وقت کئی میں پڑھ رہا تھا، ظہیر اس کا نام تھا. اس کے بعد سے آج تک کبھی ملاقات نہیں. تو مجھ سے ہم ایسے کینٹین پر جو سامنے وہ ہاسٹل کا جو داخل ہوتا رائٹ ونگ تھا، اس میں کینٹین ہوا کرتی تھی، پتہ نہیں اب کہاں. تو اس کے باہر جو ٹیبلز پیچھے ہوتے تھے وہاں بیٹھ کے چائے پانی ہوا کرتا تھا. تو ہم بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں رائمنڈ مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. تو کہنے لگا کھاؤ گے کہاں سے؟ میں نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے، اللہ کھلائے گا. کہاں سے کھلائے گا؟ میں نے کہا جہاں سے مرضی کھلائے. کہنے لگا اوپر سے پھینکے گا، تمہارے اوپر سے پھینکے گا. میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ تو ایسے بیٹھا تھا تو ایک دم سیدھا ہو کر کہنے لگا میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں، یعنی میں تو ڈاکٹری سے روٹی کھاؤں گا. تو اس کی منزل ڈاکٹری نہیں ہے، اس کی منزل ڈاکٹری سے پیسہ ہے. انجینئر کی منزل، ڈاکٹر کی منزل، اور یہ ٹیکسٹائل کالج ہو، گورنمنٹ کالج ہو، کامرس کالج ہو، میڈیکل کالج ہو، انجینئرنگ یونیورسٹی ہو، ان سب کی منزل علم نہیں ہے. ان سب کی منزل اپنی چاہتیں، خواہشیں ہیں. اگر وہ ان سے نکال دی جائیں پھر دیکھو کتنے لڑکے پڑھیں گے. اور مدرسوں میں کوئی منزل نہیں ہے دنیا کا. بھائی کیا کرو گے؟ یہ پڑھ کے کیا کرو گے؟ روٹی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں اس میں اٹھتا. تو روٹی اللہ کے ذمے ہے، علم اللہ کا ہے، مقصد زندگی تک پہنچانے کا یہی تو راستہ ہے. میں ہمارے استاد صاحب بیمار ہوئے تو میں ان کے ساتھ گیا ان کی خدمت کے لیے ملتان میں. پہلے ایک ڈاکٹر آئے تھے اس وقت، یعنی 50s میں، ڈاکٹر نور محمد محمود. تو میرے والد صاحب سے ان کی اچھی دوستی تھی. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا ایسا کوئی ربط ہے. ہم ان کے گھر میں تھے، وہ ان کے تایا تھے، میرے استاد کے تایا. اس کہنے بیٹا تو کون ہے؟ میں نے اپنا تعارف کرایا. اچھا تو میاں اللہ بخش کا بیٹا نہ ہے، قریب ہمارا گاؤں قریب تھا. پھر کہنے لگا یہ تم میں سے مولوی کب سے بننا شروع ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ہمارے خاندانی بیک گراؤنڈ کو وہ جانتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا. کہ بس اللہ ہی نہیں کر دیا، مجھے تو پتہ نہیں چلا کیسے ہو گیا. پھر وہ کہنے لگا تو مولوی بن کے کرے گا کیا؟ روٹی کہاں سے کھائے؟ ارے کو پتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے. پھر بھی ایک ایسا اندر میں اترا ہوا تھا اس دین کے بارے میں احساس سے کمتری اس حد. اب تھوڑا تبلیغ نے آ کے فاصلوں کو سمیٹ دیا، ورنہ جب میں نے کالج چھوڑا تو یہ کہنا کہ میں علم پڑھنا چاہتا ہوں یہ گالی تھی، گالی. میں جب جایا کرتا تھا لاہور، میاں چنو میرا ریلوے اسٹیشن تھا جہاں سے سوار ہوتا تھا لاہور کے لیے. تو جو نابینا ریل گاڑی میں مانگنے والا ہوتا تھا اس کو کہتے ہیں حافظ جی راہ دے وے جی، چاہے وہ حافظ ہے یا نہیں. نابینے کا مطلب تھا حافظ جی راہ دے وے جی. مجھے آج بھی کانوں میں الفاظ گونج رہے ہیں. اور ایک پکا وہ تھا مانگنے والا، جو پکے مانگنے والا تو سامنے آ جاتا، ایک مائی کی شکل نہیں بھولی آج تک، وہ اکاڑے سے چڑھتی تھی.
اور جو شروع ہوتی تھی وہ سہیوال تک لگی رہتی تھی، اور ایک وہ نابینا تھا جو مانگتا تھا، وہ بھی پکا مانگنے والا تھا، تو وہ اس کو حوجی راجے بھیجے، وہ چاہے اس کو سورت فاتحہ بھی نہ آتی ہو۔ تو یہ ایک ذہن تھا۔ میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا جب تم لاہور پڑھتے تھے ہم بڑے فخر سے کہتے تھے ہمارا بھائی لاہور پڑھتا ہے، اب ہمیں شرم آتی بتاتے ہوئے کہ مدرسے میں پڑھتا ہے، کیسے لوگوں کو بتائیں کہ اب تم مدرسے میں پڑھتا ہے، شرم آتی۔ تو اتنا پست کر دیا تھا انگریز کی غلامی نے دین کے بارے میں ذہن، تاحال ہے لیکن اب فاصلے کافی سمٹ گئے ہیں۔ فوج میں جو امام مسجد ہوتا تھا اس کے لیے ٹائٹل جمعدار کا تھا، جمعدار، جو امام مسجد کا ٹائٹل تھا جمعدار، اور ہمارے دیہاتوں میں تھا کمی، امام مسجد کمی ہوتا ہے۔ لہذا جب میں نے کہا کہ میں نے کالج چھوڑ کے مدرسے پڑھنا ہے تو کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ذمہ داروں کا بیٹا کمی بن جائے، یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ اب وہ مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے کے کھائے گا کہاں سے؟ تو یہ ایک عام ذہن ہے جو ماحول میں بنا ہو۔ تو میرے عزیزو، علم اس کو نہیں کہتے جو روٹی تک پہنچائے، علم اس کو کہتے ہیں جو اللہ تک پہنچائے، علم اس کو کہتے ہیں جو مقصد زندگی کی پہچان کرائے، علم اس کو کہتے ہیں جو صحیح راستوں تک رہنمائی کرے، علم وہ ہے جو حق و باطل میں تمیز کروائے، علم وہ ہے جو اندھیروں سے اجالے میں لے آئے، علم وہ ہے جو دل کے زنگ کو کھرچ کھرچ کے صاف کر کے اسے سورج کی طرح روشن کرتا ہے، علم وہ ہے جو ماں کا مقام بتائے، جو باپ کا مقام بتائے، جو بیٹی اور بہن کا مقام بتائے، علم وہ ہے جو خون کی قیمت بتائے، جو عزت و آبرو کی قیمت بتائے، علم وہ ہے جو سچ اور جھوٹ کے اندر فرق کر کے بتائے، زنا اور نکاح کا فرق بتائے، شراب اور دودھ میں فرق بتائے، ظلم اور عدل میں فرق بتائے، اور سخاوت اور بخل کا فرق بتائے۔ یہ علم وہ نہیں ہے جو صرف پیسے کمانے کا طریقہ بتائے، اور جو ہوا کو قابو کرو، ایٹم کو قابو کرو، یہ تو ضروریات زندگی سے متعلق چیزیں ہیں۔ اللہ نے جانوروں کو بھی یہ علم واقع پیدائشی طور پر دیا۔ آپ تو ابھی پڑھ رہے ہیں مرغی کا بچہ انڈے سے پڑا پڑایا پیدا ہوتا ہے، حالانکہ ہم 9 مہینے رہتے ہیں، وہ 21 دن رہتا ہے۔ ہم 9 مہینے کے بعد آتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں، پیشاب اوپر پخانہ اوپر، وہ نکلتے ہی نہ اماں سے پوچھا نہ ابا سے پوچھا کیسے کھاؤں کیا کھاؤں۔ ابا تو پہلے ان کا مفرور ہوتا ہے، صرف اماں ہوتی ہے تو اماں سے پوچھتا ہی نہیں کہ میں کھاؤں کیا اور کیسے کھاؤں اور کیا کھاؤں، تو ٹک 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 شروع ہو جاتا ہے، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ کھانا یہ نہیں۔ اپنی چونچ سے صحیح کو اٹھاتا ہے اور غلط کو وہ اپنی چونچ سے ہی اتر کر دیتا ہے، پنجوں سے وہ اپنا رزق تلاش کرتا ہے۔ یہ اس نے علم کہاں سے لیا؟ ہمارا بچہ تو 2 سال کا ہو کر بھی اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے، اس کو کھلانا پڑتا ہے۔ 4 سال تک کے بچوں کو مائیں نوالے بنا کے کھلا رہے ہیں۔ آپ بلی کے بچے کو اس راڈ پہ بٹھا دو، اس کتنا باریک راڈ ہے، اس پہ بٹھا دو، وہ اپنا ایسا بیلنس قائم رکھے گا، نہ ادھر گرے گا نہ ادھر گرے گا۔ 6 فٹ کے بیڈ کے درمیان میں ماں بچے کو لٹاتی، کبھی ادھر گر کے رو رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر گر کے رو رہا ہوتا ہے، وہاں سارے کمرے میں آواز آ رہی ہے۔ تو ہمارے مقابلے میں مخلوق پڑھی لکھی پیدا ہوتی، مرغابی کے بچہ انڈے سے نکلا، پانی میں ڈالا، فوراً تیرنا شروع کر دیا۔ علم کہاں سے آیا؟ عقاب کو بلندیوں کی پرواہ، جھپٹنا، حملہ کرنا۔ جب سانپ پہ عقاب حملہ کرتا ہے سیدھا اس کے سر پہ جا کے بیٹھتا، آگے پیچھے کو نہیں بیٹھتا۔ علم کہاں سے لے کر آیا کہ یہاں میرے لیے نقصان دہ، سیدھا اس کی کھوپڑی میں جا کے وہ چونچ مارتا اور اس کی زہر کی تھیلی کو پھاڑ دیتا۔ یہ اوپر سے بلندیوں سے آنا، جڑے تو اور بھی ہیں لیکن اس کو وہیں سے کیوں پکڑتا ہے؟ تو یہ پیدائشی طور پر علم لانے، کیا نباتات، کیا حیوانات، اور کیا یہ سمندر کی مچھلیاں، ہواؤں کے پرندے، یہ مچھر ایک حقیر مخلوق، حقیر۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہ آپ سے اپنی غذا لیتا، اور یہ جو انسانوں کو جو مچھر کاٹتا ہے یہ ہمیشہ مادہ ہوتی، نر نہیں کاٹتا۔ مادہ کو پروٹین چاہیے اپنے انڈوں کے لیے، وہ ڈاکٹر صاحب کے، مولوی صاحب کے خون میں واقع ہے، بیٹھ کے کھانا ہے، وہ تلاش کر کے آتے، اندھیرے میں آ رہے، اندھیرا، لائٹ بند، چادر اوپر لی ہوئی ہے، کیسے پہنچ گئی جسم تک؟ کیسے پہنچی وہ؟ کیسی آنکھ ہے جو اس اندھیرے میں، ہماری کتنی بڑی آنکھ ہے، اندھیرا ہوتے ہی ختم،
اور اس کی آنکھ کتنی چھوٹی اور وہ آ رہا ہے اسمیل پہ آتا ہے اسمیل. پھر آ کر وہ ہاتھ پہ بیٹھا. اس ہاتھ میں اس اندھیرے میں اس نے وہ سوراخ تلاش کیا جہاں سے اس نے خون لینا ہے. خون لینے کے لیے اللہ نے اس کو جبڑوں میں چھوٹے چھوٹے دانت دیے ہیں آری کی طرح. یہ آری کیا ہوگی؟ مچھر بیچارہ پھونک مارو تو مر جائے، لیکن کیا میرے رب کا نظام ہے. اس جب آپ کو درد ہوتا ہے تو وہ اپنی آری چلا رہا ہوتا ہے، وہ آ کے کاٹتا ہے اس کو. اتنا چھوٹا سا کٹ ہوتا ہے، اس میں سے کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا منہ بنتا ہے. اب ہمارے خون میں اللہ نے ایک لیسدار مادہ پیدا کیا ہے، جہاں زخم ہوتا ہے وہ مادہ اوپر آ کر زخم کو بند کر دیتا ہے. اگر یہ مادہ نہ ہو تو چھوٹے سے زخم سے نکلا ہوا خون ہمارے سارے جسم کا خون نچوڑ دے تو آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد زخم خود بخود بند ہو جاتا ہے. یہ کیسے بند ہو جاتا ہے؟ اس کے اندر اللہ نے ایک مادہ پیدا کیا ہے، لیسدار پیدا کر اوپر ایسے جال بند دیتا ہے. وہ جال بننے کی وجہ سے وہ خون نیچے رہ جاتا ہے. یہ مچھر کو کس نے بتایا ہے کہ یہاں اس کا توڑ بھی اپنے ساتھ لے کے چل، ورنہ تیری محنت اکارا چلی جائے گی. تو جو ہی وہ سوراخ کرتا ہے تو اس کے جبڑوں کے اندر 2 گلینڈ ہیں چھوٹے چھوٹے، کیا پدی کا شوربہ، وہ اس سے اوپر سپرے کرتا ہے. اس سپرے کرنے کی وجہ سے وہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ لیسدار مادے کو اوپر لانے کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ سن ہو جاتا ہے. وہ سسٹم ٹوٹتا ہے تو وہ تازہ خون وہاں بحال رہتا ہے بہنے والا. تو اس وقت پھر وہ اپنی سرنج کو ڈالتا ہے. اس کی سرنج کو پتا ہے کہ یہ خراب بھی ہو جاتی تو اللہ نے اس کے سرنج کے اوپر کور لگایا، وہ ہر وقت کور رہتی ہے. آپ لوگ یہ نہیں وہ سرنج کور والی ہوتی، تازہ کھول کر اس ٹیکا لگاتے ہیں تو اس کی سرنج ہر وقت کورڈ ہوتی ہے کہ سیپٹک نہ ہو جائے. جب اس نے لینا ہے خون پھر وہ اپنا کور خود بخود اوپر کر لیتا ہے اور سرنج اندر ڈالتا ہے. یہ سارا کام 2-3 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. کوئی منٹوں نہیں لگتے، میں بتانے میں کچھ منٹ لے رہا ہوں، ہونے میں یہ کام 1-2 سیکنڈ میں کاٹنا، سپرے کرنا، سرنج بھرنا اور پھر تبل بجاتے ہوئے چلے جانا، جا رہا ہوں جو کرنا ہے کر لو. تھوڑی سی گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، پیچھے دوسری جگہ بھی ہے، تھوڑا سا آگے نہیں بڑھیں، تھوڑا آگے بڑھنے والوں کا بڑھ جائیں، تھوڑا پھر تھوڑا سا بڑھے تو پھر اس طرح دیکھو جگہ کیسے بڑھ، ابھی دیکھتے جگہ بڑھ تھوڑا سا دیکھو جی تھوڑی سی کوئی جگہ بنے بندے پر جلدی میں چلے جائیں، یہاں تو بیچارے کہاں پر آئیں. تو میرے عزیزو، انسان اپنی معلومات میں انتہائی ناقص ہے. جس شعبے میں ساری زندگی گزار لیتا ہے اس کو ہی پورا نہیں سمجھ پاتا. جس شعبے میں ساری زندگی گزار لیتا ہے وہ پڑھاتے. ایک دفعہ میں اپنے استاد صاحب سے ملا، کہنے لگا بیٹا 19 برس سے ایک کتاب ہے ہماری کنز الدقائق، اس کا 19 برس اور فقہ کی کتاب پڑھا رہا ہوں. ہر سال نئی سے نئی چیز سامنے آتی. میں نے کہا استاد جی اس دفعہ کیا چیز سامنے آئی؟ تو وہ مجھے یاد نہیں رہی، تو انہوں نے مجھے کتاب نکال کے دیکھا کہ دیکھو اس سال یہ بات اللہ نے میرے اوپر نہیں کھولی ہے. تو جس چیز میں آدمی ساری زندگی لگا دیتا ہے اس میں ہی پورا نہیں پڑتا اور سرے نہیں چڑھتا تو باقی چیزوں میں کیسے؟ کیونکہ ہم اس کائنات میں ایک جز ہیں، کائنات ایک کل ہے اور جز اپنے کل کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ اتنی بڑی وسیع کائنات ہے اور ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے سب کچھ جو بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے. تو جو کچھ اس کائنات میں بنا ہے اس زمین کی بقا کے لیے اور زمین کی بقا انسان کی بقا کے لیے. تو جتنے نظام چل رہے ہیں اس کائنات میں میری آپ کی زندگی کی بقا کے لیے ہیں. ان میں سے ایک ایک نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کو کرنا تو بڑی بات ہے، سمجھنا ہی ناممکن ہے، سمجھ نہیں سکتے ہم. یہ اللہ تعالیٰ کا. میں ایک دن اس دفعہ میں گیا تھا ادھر ایک سفر میں ابتباد کی طرف، تو وہاں یہ پہلی دفعہ میرے ذہن میں یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تمہارا رب وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ بنایا 6 دن. یہ کائنات کتنی بڑی ہے کہ 97% میں تو روشنی کوئی نہیں، 97% تو بلیک ہولز ہیں، 3% روشن ہے، 3%. اس 3% میں جو گلیکسیز سفر کر رہی ہیں، جو ستارے سفر کر رہے ہیں، ان کو اگر صرف گنا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ان کے ستاروں کو گننے کے لیے
300 کھرب سال کی ضرورت گنتی کرنے کے لیے، اور یہ کتنا ہے 3%، اور جو نظر نہیں آ رہا 97%. اور وہ جو بلیک ہول ہے اس میں ایسا کوئی مادہ ہے، اس کا ایک اگر ٹیبل سپون لے لیا جائے، 1 ٹیبل سپون تو ہماری زمین کے کئی کروڑ ٹن سے بلیک ہول کے مادے کا 1 ٹیبل سپون کا وزن زیادہ ہے. اچھا، یہ تو اتنی پیچیدہ کائنات ہے، اس میں ایک زمین کا چھوٹا سا گیند ہے صرف 24,000 کلومیٹر کا. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها فبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. میرے بندو، تم کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے یہ یاد رکھنا 6 دن میں ساری کائنات بنی، 6 دن میں آسمان ہیں جن کی بلندیاں، لمبائی، چوڑائی، وسعت کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، اور اس میں یہ خلا بھی ہے، یہ خلا جس کی وسعت کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا میرے بندو، میں نے 2 دن تمہاری زمین پر لگائے بنانے میں، اتنے سے گیند کے بنانے میں 2 دن لگائے، پھر 2 دن اس کے سسٹم بنانے میں لگائے جس کے اندر سسٹم ہے. ایک تو زمین کا گیند بنایا، 2 دن اس میں لگے، پھر اس کے جو سسٹم تھے جس سے تمہاری غذاؤں کا نظام تھا، پانیوں کا نظام تھا، ہواؤں کا نظام تھا، پھر 2 دن اس میں لگائے، 4 دن پورے تو اس زمین پر لگائے اور اس کے سسٹم پر، باقی 2 دن میں آسمان بھی کھڑے کر دیے، اور باقی 2 دن میں گلیکسیز بھی بنا دی، خلا بھی بنا دیا، فرشتے بھی بنا دیے، 7 آسمان بھی بنا دیے، اور کرسی بھی بنا دی، عرش بھی بنا دیا، سب کچھ اتنا لمبا چوڑا، ناقابل تصور، ناقابل دید اور ناقابل تخیل، اتنے لمبے چوڑے نظام کو صرف 2 دن میں، اور اس چھوٹی سی دھرتی کو اور اس پر پھیلے ہوئے نظام کو 4 دن دیے. 4 دن کتنا اس میں عجیب و غریب سلسلہ چل رہا ہے. اس ایک سانس کے آنے اور جانے کے پیچھے میرے اللہ کے ارب سسٹم چل رہے ہیں، تب جا کر یہ سانس آیا اور گیا ہے. جو نظر جھکی اور اٹھی میرے رب کی قسم، اس کے پیچھے ارب سسٹم ہیں جو چل رہے ہیں، جس کے بعد یہ جھکی تو بند ہوئی، اٹھی تو کھلی، اور اس نے دیکھا آپ کو. میری زبان کا بول آپ کے کانوں میں لفظ بن کر، اور لفظ سے آگے کرنٹ بن کر، اور کرنٹ بن کر مفہوم بن کے آپ کے دماغ میں جو پھیل رہا ہے، اس کے پیچھے ارب اللہ کے نظام ہیں جو چل رہے ہیں، تب جا کر سننے اور سنانے کے عمل کو وجود مل رہا ہے. اس ایک ہاتھ کی حرکت سے کتنے کروڑوں نظام بنے. اس دھرتی کو اللہ نے صرف اس لیے تو نہیں پھر پیدا کر دیا کہ بھائی پیسہ کما لیا مر گئے، بس عزت دولت شہرت. سعید انور نے جب تبلیغ میں لگا، سے روزہ میرے ساتھ اس کا لگا، تو مجھے کہنے لگا ہمیں اس ماحول نے جو مقصد زندگی دیا ہے، اس ماحول سے جو ہم نے پایا وہ یہ تھا کہ عزت دولت شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے. تو یہی ہر ایک کے ذہن میں تصور سمجھ، عزت بھی ہو، دولت بھی ہو، شہرت. کب قسمت مہربان تھی میں ان چند نوجوانوں میں ہوں جن کو جبکہ کسی کا مستقبل شروع بھی نہیں ہوتا، 22 برس کی عمر میں مجھے تینوں چیزیں مل گئی. 22 برس کی عمر میں 6 بر اعظم کی سکرین مجھے دیکھنے لگی، اور میں سٹار بن گیا، اور دولت بھی مہربان ہو گئی، اور عزت بھی مل گئی، اور شہرت بھی مل گئی، سب کچھ مل گئی. تو دیکھا کہ اندر میں اندھیرے، اندر میں پریشانیاں، اندر کی بے چینی، اندر کی ویرانی. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. تو اگر مقصد مل گیا ہے کہ بے چینی کیوں ہے؟ اگر میں منزل تک پہنچ گیا ہوں پھر سفر کی بے قراری کیوں ہے؟ کھانا کھانے کے بعد بھی روٹی کی طلب کیوں ہے؟ پانی پینے کے بعد بھی پانی کی طلب کیوں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی کام غلط ہو گیا ہے، شاید میں کسی اور جگہ آ گیا ہوں. یہ وہ نہیں ہے جس سے میں نے منزل بنا کے سفر شروع کیا تھا، یہ وہ نہیں ہے، کہیں اور آ گیا ہوں. پر شکر ہے اس سوچ نے مجھے جلدی دین کی طرف پھیر دیا، ورنہ زندگیاں گزر جاتی ہیں آنکھ نہیں کھلنے پاتی، جب کھلتی ہے تو شام ہو چکی ہوتی ہے. جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. زندگی بیت گئی، جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آ گیا، اب
واپس جانا چاہیں تو نہ پاؤں ساتھ دے، نہ ہمت ساتھ دے، نہ فہم ساتھ دے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں اپنا علم دیا، اور ہمارے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو علم کامل دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وہ نہ ہوتے تو انسانیت جنگل کے جانور کے سوا کچھ نہ ہوتی۔ اس سے ان کی توفیل پتہ چلا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے۔ ان کی توفیل یہ پتہ چلا، ہمیں کیا پتہ تھا کہ دیکھتے نہیں ہو، کوئی پتھر کو پوج رہا، کوئی گائے کو پوج رہا، کوئی قبروں پہ جا کے گرا پڑا ہے، کوئی بندر پہ گرا پڑا ہے، کوئی آگ کے سامنے، کوئی کتنی شکلیں ہیں، کیونکہ انسان بندگی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ انسانی کمزوری ہے، یہ بندگی کے بغیر رہ نہیں سکتا، کسی نہ کسی کے آگے ضرور سر جھکائے، ٹھیک ہے نا، کسی کے آگے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کے ضمن میں علماء کہتے ہیں انسان کی نیچر ہے، انسانی نیچر، فطرت، جیسے روٹی کے بغیر رہ سکتا ہے، چاہے وہ گندے پیشے سے ہو، اچھے پیشے سے ہو، ممبر پر بیٹھا ہو، اسٹیج پر ناچ رہا ہو، روٹی کے بغیر تو نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ جس رب نے اس کے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو ابھارا، اسی رب نے اس کی فطرت میں بندگی کو ڈال دیا ہے، یہ بندگی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ تک پہنچ گیا تو منزل مل گئی، اللہ سے دائیں بائیں ہوا تو پھٹک کے ہلاک ہو گیا، اندھیروں میں جا کے گم ہو گیا، زندگی ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن اعظم بن کر آئے، انہوں نے اللہ کا صحیح تصور پیش کیا۔ لوگ اللہ کو پہلے بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ بھی اور کوئی اور بھی، اللہ بھی اور یہ بھی، اللہ بھی وہ بھی، اللہ بھی تو بھی، اللہ بھی یہ بھی، اللہ بھی وہ بھی، اللہ بھی اور اللہ بھی اور، یہ تصور ساری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ جو آسمانی مذہب کے دعوے دار تھے، یہودی عیسائی، انہوں نے خود اللہ کی ذات میں ایسا شریک ٹھہرایا، قالت اليہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ وہ کیلیفورنیا میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے، ہماری جماعت تھی، تو ہم گاڑی میں بیٹھنے کے ایک پادری آ گیا، پادری ہیں، اس نے آ کے ہمارے ساتھ بحث شروع کر کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ عیسیٰ کی شکل میں زمین پر آیا، لوگوں کو نجات دینے کے لیے آیا۔ ہمارے ساتھی نے کہا وہ کیسا اللہ جو پھانسی پہ چڑھ گیا؟ اللہ بھی کبھی پھانسی پہ چڑھ سکتا ہے؟ وہ تو مانتے ہیں کہ وہ پھانسی پہ چڑھ گیا، یہودیوں نے پھانسی پہ لٹکایا، وہ کیسا اللہ جو پھانسی پہ چڑھ گیا؟ اور وہ پھانسی پہ چڑھ گیا تو اب دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو جو آسمانی مذاہب تھے وہ خود تصور کھو چکے تھے، اور جہاں آپ تشریف لائے تو وہاں تو بتوں کے سوا کچھ تھا نہیں۔ پہلا احسان یہ کیا کہ خالق کا پتہ بتایا، خالق ہے کون، اور صحیح تعارف کرایا، غلط تعارف نہیں کرایا، اور جو غلط جان چکے تھے ان کی غلطیوں کی اصلاح فرمائی کہ نہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ اور اس آیت کا بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے، جب قریش کہنے لگے کوئی اپنے رب کا عطا پتہ تو بتاؤ، کیسا ہے، کون ہے، اس کا خاندان، کیونکہ عرب تو اپنے خاندان تو اپنے ہیں، وہ تو اپنے گھوڑوں کے خاندان بھی یاد رکھتے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو بھی یاد رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو اپنی ہر نسل کا پتہ ہے، تیرے رب کی نسل کیا ہے؟ تو اس پر اللہ نے ان آیات کو اتارا، قل، کہہ دو میرے محبوب، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جو تمہارا اس کائنات کا مالک ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا اللہ ہے؟ احد اللہ، احد، احد اکیلے کو نہیں کہتے، احد یکتا کو کہتے ہیں، یکتا، یکتا کا مطلب ہوتا ہے جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو، جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو۔ قل، کہو، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے اور وہ احد، یکتا ہے۔ یکتا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اکیلا اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ کون؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ استوا فرمایا، یغشی اللیل النہار، پھر دن رات کا نظام چلایا، یطلبہ حثیثا، آگے پیچھے دوڑایا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند تاروں کو غلام بنایا۔ بتا دو انہیں الا لہ الخلق والامر، وہی ہے خالق اور وہی ہے شہنشاہ۔ الا لہ الخلق والامر
فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتعالى الله عما يشركون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، عما يقول الظالمون علوا كبيرا. یہ مختلف تعبیرات ہیں اس کی وحدانیت کے لیے. خالق اکیلا اکیلا، اس کائنات کے بنانے میں کوئی کہیں تھکا ہو، اتنی بڑی کائنات بنائی، کما مسنا من لغوب، اتنا کچھ بنایا ذرا بھی نہیں تھکا. پھر اس کو بنا کر اس کے نظام کو چلاتے ہوئے کو تھوڑا آرام کرنے کا تقاضا ہوا ہو تو کہیں لا تأخذہ سنہ، نہ اونگتا ہے ولا نوم، نہ سوتا ہے، مسلسل حکومت کرے، نہ سوئے نہ اونگے نہ تھکے تو کوئی تھک جاتا ہو. نہیں، لا یعودہ حفظہما، کائنات کے نظام کو بنانے چلانے تندرست صحیح رکھنے میں کبھی وہ تھکتا نہیں، کبھی وہ تھکتا نہیں. اتنی فائلیں اکٹھی ہو گئی، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، لا تعداد، انسانوں کی الگ، جنات کی الگ، پرندوں کی الگ، چوپائی کی الگ، دوپائی کی الگ، رینگنے والوں کی الگ، اڑنے والوں کی الگ، تیرنے والوں کی الگ، پتھروں کی الگ، نباتات کی الگ، جمادات کی الگ، سورج چاند کی الگ، تاروں کی الگ، خلاؤں کی الگ، فرشتوں کی الگ، آسمانوں کی الگ، آگ پانی مٹی ہوا کی فائلیں الگ، موسموں کی الگ، بارشوں کی الگ، ہواؤں کی الگ، بادلوں کی الگ، آندھیوں کی الگ، صحراؤں کی الگ، میٹھے پانیوں کے الگ نظام، کڑوے کے الگ نظام، کھاری کے الگ نظام، کسیلے کے الگ نظام، چشموں کے اپنے نظام، پہاڑوں کے اپنے نظام، اور پتھریلی وادیوں کے اپنے نظام، بہتے دریاؤں کے اپنے نظام، آبشاروں کے اپنے نظام، جھیلوں کے اپنے نظام، کڑوے سمندروں کے اپنے نظام، میٹھے پانیوں کے اپنے نظام. اس بحر بر میں اتنے لا تعداد. پھر نباتات میں پھلدار درختوں کے اپنے نظام اور کانٹے دار کے اپنے نظام، میٹھے پھلوں کے اپنے تقاضے، کڑوے پھلوں کے اپنے تقاضے، ترشالے کے اپنے تقاضے، کسیلے کے اپنے تقاضے، اور رس بھرے ہوئے پھلوں کے اپنے تقاضے، بے بیج کے اپنے تقاضے، بیج دار کے اپنے تقاضے، دانا دانا بن کے چھپنے والے انار کے اپنے تقاضے، کاش کاش بن کے اپنے اندر رس بھرنے والے کنو مالٹے کے اپنے تقاضے، اور ایک خوبصورت حلوے کی شکل بن کر اپنے اوپر چادر چڑھا کر کیلے کے اپنے تقاضے، اور وہ مکی کو کپڑے پہنانا اور اس کو کپڑے در کوٹ پہنانا، اس کے الگ تقاضے، گندم کے خوشے بنانا، خوشے کی بالیاں بنانا، اس کے اپنے تقاضے، تھنوں میں دودھ تیار کرنا، اس کے اپنے تقاضے، شیر کے پنجوں کے، اس کے نوکیلے دانتوں کے دھاڑنے کے، غرانے کے، سانپ کے بل کھانے کے، لہرانے کے، اور اس کے حملہ کرنے کے، عقاب کے جھپکنے کے، کوے کے چھپنے کے، اور لومڑی کے مکر کے، اور چیتے کی تیزی کی. ساری کائنات پہ غور کریں، اپنے اپنے تقاضے ہیں. پھر گلاب کی مہک کے اپنے تقاضے ہیں، چنبیلی کے اپنے ہیں، نرگس کے اپنے ہیں. نرگس نے سورج کا طواف کرنا ہے، نرگس یہ سورج مکھی نے سورج کا طواف کرنا ہے، جدھر کو سورج جائے ادھر کو چلنا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں. میں سوچتا تھا یہ سورج کے پیچھے پیچھے کیوں چلتا ہے، تو پھر جب ہم نے سورج مکھی کی 2-3 سال کاشت کی تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ سورج کے پیچھے پیچھے کیوں چلتا ہے. اس کا سارا بیج یہاں ہوتا ہے، چاروں طرف اس کے پھول ہے، اندر اس کا بیج ہے، اور بیج جیسے گتھم گتھا ہے، گتھم اس سے مسلسل آگ چاہیے. اگر اس سے آگ نہ ملی تو یہ پک نہیں سکتا، یہ ایسے ہی خالی کھول کھڑا رہے گا، اس کے اندر گودا تیار نہیں ہوگا. تو 2 سال مسلسل سورج مکھی کاش کرنے سے یہ راز کھلا کہ وہ رات کو یوں پڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو رات کی ٹھنڈک سے بچاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے تو رات کی اوس سے اور رات کی فریز ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یوں ہی سورج نکلتا ہے تو اس کو یوں اس کا مکھ بھی کھل جاتا ہے، اور جدھر سورج چلتا ہے ادھر چلتا جاتا ہے تاکہ یہ سارا بیج پک جائے. اسے مسلسل حرارت چاہیے. اگر اس کو سورج مسلسل اپنی حرارت نہ پہنچائے ہمارے پلے کھ نہیں آئے گا. ہم خالی لکڑیاں لے کے کھڑے ہوں گے اور ساری 6 ماہ کی ہماری 4 مہینے کی محنت ہماری ضائع جائے گی. یہ اتنے لمبے چوڑے نظام چلانا، نہ تھکنا، نہ اونگنا، نہ گھبرانا، نہ غافل ہونا، نہ جاہل ہونا، اور نہ ایک کا فیصلہ ادھر کرنا، ادھر کرنا، نہ آم کا ذائقہ امرود کو دینا، نہ امرود کا ذائقہ انار کو دینا، نہ انار کی رنگت وہ خربوزے کو دینا، نہ خربوزے کی خاصیت تربوز کو دینا، نہ تربوز کی خاصیت مولی اور گاجر کو دینا. ان میں اپنا نکھیڑ کے ہر نظام کو صحیح چلاتے ہوئے پھر یہ دعویٰ کرنا لا یضل ربی ولا ینسا، یہ رب وہ رب ہے جو نہ بھولتا ہے نہ غلط فیصلے کرتا ہے. یہ پتہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا. سب سے بڑا جو احسان ہے اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر، انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ صحیح شکل میں بتایا، غلط شکل میں نہیں بتایا.
بھگوان کی شکل میں نہیں، اوتار کی شکل میں نہیں، کسی انسانی شکل میں نہیں، کسی تصور تخیل میں نہیں، بلکہ کہا وراء الورا ہے، اللہ کی ذات کو مت سوچو، آپ نے کہا اللہ کی صفات میں سوچو، ذات کو مت سوچو، تمہاری سوچ تصور تخیل سے بالا ہے۔ ایک بدو آ کے آپ کے قریب بیٹھا مسجد میں ہاتھ اٹھا، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى التوادر، يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيمة وخير ايامي يوم القاك فيه۔ اس نے یہ دعا مانگی، اللہ کی تعریف کی، کیا کہا؟ اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہ سکے، جو تخیل تصور میں سما نہ سکے، تعریف کرنے والوں کی تعریف کے احاطے میں آ نہ سکے، زمان و مکان سے پاک ذات اور ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ذات اور دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں بننے بگڑنے پیدا ہونے والے مرنے والے طلوع اور غروب کے نظام سے واقف ذات، اے وہ رب جو بارش کے قطروں کی تعداد جانے، درخت کے پتوں کی تعداد جانے، آسمان اس سے کوئی چیز چھپا نہ سکے، زمین اس سے کوئی چیز چھپا نہ سکے، سمندر کی تہ اس سے کوئی چیز چھپا نہ سکے، پہاڑوں کے غار اس سے کوئی چیز چھپا نہ سکے۔ میں نے خالی آپ کو مختصر ترجمہ کیا، اس نے سمندر بھر دیا۔ ایک لفظ ایسا ہے کہ اللہ کا نبی جھوم گیا، خود سوچو جس پر اللہ کا نبی جھوم جائے وہ کیا کلمات ہوں گے۔ آپ نے کہا، کہنے لگا یا اللہ میری آخری عمر اچھی کر دے، میرا آخری عمل اچھا کر دے، میرا سب سے بہترین دن وہ کر دے جس دن تیری ملاقات ہوگی۔ تو آپ نے کہا بلال تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں یہ ایک سونے کی ڈلی کر لیا۔ وہ لے آئے، ارے بھائی ادھر آؤ، کہ یہ تو یہ ہدیہ ہے۔ کہا آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ نے فرمایا تجھے پتا میں نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ کہنے لگا رشتے داری کی وجہ سے، بصلۃ بین و بین، رشتے داری کی وجہ سے۔ نہیں رشتے داری نہیں، یہ حسن ثنائک علی اللہ، جو تو نے میرے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پہ تجھے یہ دیا ہے۔ تو ہمیں صحیح تعارف کروایا اللہ کے نبی نے کہ وہ احد ہے، قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، اکیلا، شہنشاہی میں اکیلا، خالق ہونے میں اکیلا، کام کرنے میں اکیلا۔ اس نے اپنی جیسے ذات میں کوئی شریک نہیں بنایا، صفات میں کوئی شریک نہیں بنایا۔ تو اللہ کے نام پہ غور کرو، کوئی نام لے لو اس میں سے ایک حرف نکال دو مطلب ہی بدل جائے، کوئی ایک لفظ کا حرف نکال دو مطلب بدل جائے۔ جمیل کا جیم نکال دو، جمیل کے مطلب خوبصورت، اور جیم نکالو تو میل بن جائے گا، میل گندگی، عربی کا میل میلان ہونا، زیر لگا دو تو میل بن جائے گا، میل نشان منزل ہو گیا، میل لاؤ تو مائل ہونا عربی میں، اور اردو میں ہے گند، اور اس میں سے یا نکالو تو جمل بن جائے گا، اونٹ کہاں جمیل کہاں جمل۔ اللہ وہ نام ہے، اس کا جو حرف نکالو اللہ کے سوا اور کسی مطلب کو مطلب جاتا ہی نہیں۔ اللہ کا الف ہٹا دو تو پیچھے رہ گیا للہ، تو قرآن نے گواہی دی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر اس کا لام ہٹا دو تو پیچھے رہ گیا لہو، تو قرآن نے گواہی دی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیچھے رہ گیا الہ، تو قرآن نے گواہی دی وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ والہکم الہ واحد۔ اب کیا کرو، سارا کچھ ہی ہٹا دو۔ پہلے تو میں نے ایک ایک حرف کبھی آگے سے کبھی پیچھے، اب میں سارے ہی ہٹا رہا ہوں، الف کو بھی ہٹا رہا ہوں، دو لام بھی ہٹا رہا ہوں، آخری لام کی